العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بزرگان محترم، برادران عزیز، کل ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی براءت جو لوگوں نے ان پر تہمت لگائی تھی، اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں ان کی شان میں نازل فرمائی اور ان کو مکمل بری فرما دیا. کل اس کا ذکر ہوا تھا. آج ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، ان کو دنیا کے پیچ و خم نہیں معلوم، لیکن وہ بہت بھولی بھالی ہیں اور اپنی عزت و آبرو کی بڑی حفاظت کرتے ہیں. لیکن یہ جو آوارہ قسم کے اور کیا کہتے ہیں برے خیالات والے لوگ تہمت جو لگاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے. اور لعنت کہتے ہیں رحمت سے دوری کو، رحمت سے دوری کو لعنت کہتے ہیں. اتنا ہی نہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. کس دن؟ جس دن کے آدمی کے اپنے اعضاء خود اس کے خلاف گواہی دے گا. ہاتھ آپ کا ہے لیکن آپ نے اور ہم نے جو جو کیا ہے اس کی وہ گواہی دے گا. زبانیں گواہی دے گی، پیر گواہی دے گی جو کچھ دنیا میں کیا کرتے ہیں. اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اس کا پورا پورا بدلہ دے گا اور اس دن سب باتیں واضح طور پر اور حق معلوم ہو جائے گا. اب اس کے بعد فرمایا ناپاک اور خبیث عورتیں ناپاک اور خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. اور اسی طریقے سے پاکیزہ اور طیب عورتیں پاک اور طیب مردوں کے لیے ہے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہے. دنیا میں ان کو جو کچھ بھی کہا گیا ہے یہ سب کے سب بری ہیں جو کہا کرتے تھے. ان کے لیے نہ صرف یہ بلکہ مغفرت ہے اور رزق کریم یعنی جنت ہے. اب یہاں پر سورہ نور میں جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا احکامات بہت زیادہ ہیں، تو یہ حکم یہاں پہ یہ دے رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، ایمان والو جب تم کسی کے گھر پہ جاؤ تو جب تک گھر میں داخل نہ ہو جاؤ جب تک کہ تم اجازت نہ لو. اب اجازت کے 2 معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ باضابطہ طور پہ آپ ان سے اجازت لیں کہ میں آ سکتا ہوں اندر، یہ لفظی اجازت ہوگی. بعض وقت ہونا اجازت نہیں ہوتی، وہ آپ کو دیکھا، آپ نے اس کو سلام کیا، اس نے آپ کو جواب دیا اور دروازہ کھول دیا. یہ کیا ہے؟ معنی اجازت ہے، یعنی رکاوٹ نہیں ہے. اس کا دروازہ کھولنا اور آپ کے آنے پر آپ کا ویلکم کرنا، استقبال کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ اندر آ سکتے ہیں. ایک زبانی اجازت اور ایک معنوی اجازت. یہ خود بلا رہا ہے تو آپ آئیں. اچھا، آنے کے بعد کیا کہیں؟ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اپنے گھر والوں کو آپ کیا کریں؟ جب بھی گھر میں داخل ہوں سلام کریں. یہ نہ سمجھے کہ میں گھر کا بڑا میں کیوں سلام کروں. آپ کو معلوم ہے حدیث شریف میں ہے ایک صحابی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہے اور عرض کیا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے رزق میں برکت ہو، میں چاہتا ہوں کہ میرے رزق میں برکت ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 کام کر لو تمہارے گھر میں تمہارے رزق میں برکت ہو جائے. اچھا، وہ 3 کام کرنے کے لیے 3 گھنٹے نہیں لگے اور مشکل سے 1 سے 2 منٹ لگے. اور کون نہیں چاہتا کہ گھر میں برکت ہو؟ رات دن صبح سے شام تک محنت کرتا ہے،
صرف اس لیے کہ خود بھی سکون سے رہے کھائے پیے، بیوی بچے بھی سکون سے رہے کھائے پیے. کون نہیں چاہتا گھروں میں برکت، لیکن عمل نہیں کرنا چاہتے. وہ عمل یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کرو. ایک کام، اس کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ دوسرا کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھو. سب سے مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد. یہ داخل ہوتے ہی کرنا ہے. یہ 3 کام کر لو. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اس پر پابندی سے چند دن عمل کیا، میرے گھر میں تو برکت ہو ہی گئی، لیکن برکت کا اثر یہ ہوا کہ میرے آزو بازو والوں کے گھروں میں بھی برکت. سبحان اللہ. دیکھو سختی سے پختگی سے عمل کر کے دیکھو. نہیں ہوئی تو پوچھنا ہوں تو ایک بات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو گھر میں داخل ہو کے پہلے سلام کرنا. یہ کیا ہے سلام کرنا؟ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. لعلکم تذکرون، تم اگر نصیحت حاصل کرتے تو اچھا. یہ اجازت کے مسائل ہیں. ایک بات. دوسری بات، اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، تم گھر میں چلے گئے اندر، فلا تدخلوها، ہرگز نہیں جانا. حتی یؤذن لکم، ہاں اگر تم کو اجازت ہے آنے کی تو تم آ سکتے ہو. وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اگر تم سے کہا جائے چلے جاؤ، اب نہیں آنا، بعد میں آنا، چلے جاؤ. فَارْجِعُوا، لوٹ جاؤ. هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہاری پاکیزگی کے لیے سب سے اچھا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، تم خیانت بھی کرو گے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اچھا، اب ایسے گھر ہیں جیسے گودام ہے اور کیا کہتے ہیں سامان اسٹور کرنے کا کوئی کمرہ ہے جو کہ آپ ہی کا ہے، آپ وہاں رہتے نہیں ہیں، تو ایسے گھروں میں بغیر اجازت سے داخل ہو سکتے کیونکہ وہ گھر ہی نہیں سامان رکھنے کے لیے ہے. فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ، ایسا گھر جس میں تم رہتے نہیں ہو تو اس میں تم بغیر اجازت داخل ہو سکتے ہو. فیہا متاع لکم، اس میں تمہارا ساز و سامان. یہ ہو گیا سب. اچھا، اور اس کے ساتھ ہی دیکھیے احکام کی ایسی بھرمار ہے. کنٹینیو پارے 18 جو ہے خوب احکام. یا اجازت کے مسائل ختم ہوئے نہیں تھے کہ اب ایک مسئلہ شروع ہو گیا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہو، پورے مومنین مرد کہ کیا کریں؟ اپنے نگاہ کی حفاظت کریں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں. پہلے نگاہ فرمایا، بعد میں شرمگاہ فرمایا. اس میں بھی حکمت ہے. چاہتا تو یوں بھی کہہ سکتا تھا اپنے شرمگاہ کی بات کرے اپنے نگاہ کی. نہیں، نگاہ یہ دروازہ ہے فتنوں کا، تو پہلے اس پر پابندی لگائی کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے. اب آپ کہیں گے عورتوں کو نہیں ہے، کیسا ہمارے کچھ ہے حکم، ذرا صبر. بات کیا ہے اپنے عورتوں کا ذکر. ذالک ازکیٰ لہم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں سب کو جانتا ہے. اب آئیے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، مومن عورتوں سے کہو، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہوں کو نیچی رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، جیسا مردوں کو حکم دیے تھے بالکل عورتوں کو بھی وہی دو حکم، نگاہ کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت. عورتوں کے لیے بھی نگاہ کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت. اس کے بعد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے زیب و زینت کو ہرگز ظاہر نہ کریں. زینت کے جو مقامات ہیں اس کو کبھی ظاہر نہ کریں. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ہاں مگر جتنا ظاہر کرنا ضروری ہے. وہ کیا ضروری ہے؟ دونوں ہاتھ کلائی تک، یہاں تک بس. چہرہ، دونوں پیر، ٹخنوں تک، بس کتنا ہی. باقی پورا پیار، یہ 3 چیزیں کھلی رہ سکتی ہیں کیونکہ چلیں گی پھریں گی کیسی اگر اس کو بھی پابندی لگا. الا ما قال، پھر فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں کو ڈھانک کر رکھیں. کیسے کھلی احکام. سمجھو اس قرآن کو کیا کہہ رہا ہے یہ قرآن کہ یہاں کے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، تمہاری زینت کو کوئی نہ دیکھے. إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، ہم تمہارے شوہروں کو اجازت ہے یہ دیکھ سکتے ہیں. او آبائہن، یا ہمارے ان کے باپوں کو اجازت ہے. یا اسی طریقے سے شوہروں کے باپوں کے سامنے تم آ سکتی ہو ضرورت پڑنے پر.
ابنائہن، اپنے بچوں کے پاس آ سکتی ہو، اپنے بچوں کے شوہروں کے بیویوں کے پاس، میرے بچوں کے جو رشتہ دار ہیں، شوہر ہیں، بچیوں کے جو شوہر ہیں ان کے پاس، اور اخوانیہن، اور اسی طریقے سے اپنے بھائیوں کے پاس، اور بنی اخوانیہن، یا بہنوں کے جو بھائیوں کے جو بچے ہیں، اور بنی اخواتیہن، یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے کوئی پردہ نہیں ہے تمہارا، اور نسائیہن، عورتوں سے عورت کا کوئی پردہ نہیں، کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل اس کے سامنے یہ بے پردہ ہو جائے، اتنا چھپانا جس طرح ایک مرد کو ایک مرد سے پردہ ہے، ایک عورت کو عورت سے پردہ ہے۔ اب التابعین غیر اولی الاربہ، گھر میں کام کاج کرنے والے ہیں، ان سے بھی کوئی پردہ نہیں جبکہ وہ عورتیں ہوں۔ اس کے بعد فرمایا من الرجال اب الطفل الذین لم یظہروا، اور وہ چھوٹے بچے، دیکھو اللہ طفل کا، طفل کہتے ہیں بالکل غیر شعوری جو بچہ ہوتا ہے، اس کو معلوم نہیں یہ کیا چیزیں ہیں، فرمایا ایسے بچے جو ابھی عورتوں کے مقامات کیا کہتے ہیں شہوت پر مطلع ہی نہ ہوئے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے یہ چیز، ولا یضربن بارجلہن، زمین پر پیر پٹک کر نہ چلے، لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ تمہارے پیروں کی بازیب کی آواز سے دوسرے آدمی کیا ہو جائیں تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں، ایسا نہ کریں۔ وتوبوا الی اللہ جميعا، سب مل کر بارگاہ خداوندی میں توبہ کریں۔ ایھا المؤمنون، اے مومنین، لعلکم تفلحون، اگر تم کامیابی چاہتے ہو کہ یہ احکام ہیں اس پر عمل کرو۔ وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، یہ بھی ہے نکاح کرو تم یتیموں سے اور نیک پرہیزگار مردوں سے، اللہ کی بندوں میں سے اور اللہ کی باندیوں میں سے، یعنی عورتوں سے۔ یکونوا فقراء، یہ فقیر ہے سمجھ کر اگر تم نہیں کریں گے شادی تو نہیں، ایسا مت سمجھو، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے عطا کرے۔ اللہ واسع علیم، اللہ تبارک تعالیٰ بہت کشادگی والا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت کے چند شاہکار نمونے یہاں بتا رہا ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، کیا بارش کا ایک پروسیسنگ اگر آپ دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو کیسے ہانکتا ہے، پھر ثم یؤلف بینہ، پھر ایک بادل سے دوسرے بادل کو ملاتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر اس کو گرنے کا طریقہ بتاتا ہے، کیونکہ آسمان اگر پھٹ پڑے گا تو کائنات میں بھی جو بستیاں، یہ جو گھریں، جو بلڈنگیں ہیں، سب کے سب ایک ہی سیکنڈ میں تباہ ہو جائیں گی۔ تو ایسا نظام اللہ نے بنایا ہے کہ وہ پانی پھرتے 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 آسمان میں گول دائرہ بناتے ہوئے، ہم کو کیا سمجھ آ رہا، زپ زپ پانی آ رہا، نہیں، رکاما، اللہ نے فرمایا ثم یجعلہ رکاما، ہم اس کو رکاما بناتے ہیں۔ رکاما کے معنی آتے ہیں ایک بار ہی نہیں پڑنا، بلکہ پورا سا گول پھرتے 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 پوری رفتار اس کی کم ہوتے 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 یہ رفتار سے آتا ہے۔ اگر وہ ہائی اسپیڈ سے آئے، آدمی بھی نہیں رہتے، عمارتیں بھی نہیں رہتی، گھر بھی نہیں رہتے، بلڈنگیں بھی نہیں رہتی۔ دیکھو ہمارے اس ایک عمل کو دیکھو تم، ہم کیا کیا کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اس کے لیے نہیں، وہ تو کھاتا پیتا بھی نہیں، ہمارے لیے۔ اچھا تم میں نیک بھی ہے، بد بھی ہے، لیکن نیک ہی اگر میرے بندے ہیں تو بد کون ہے؟ بد بھی میرے بندے ہیں، سب کے لیے میں کرتا ہوں۔ فَتَرَ الْبَدْرَ، تو وہ زمین میں پانی جاتا ہے، یخرج من خلالہ، وہ آسمانوں سے ہوتے ہوئے آتا ہے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاء، آسمان سے نازل کرتا ہے، کبھی پہاڑ پر نازل کرتا ہے، کبھی اولے برستے ہیں، وَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، جس پر چاہتا ہے اللہ بارش کو نازل کرتا ہے، وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اور جس سے چاہے روک دیتا ہے۔ کبھی دیکھو آپ کالج کے پاس ہوتی بارش ادھر نہیں ہوتی، یہ اللہ کرتا ہے ایسا۔ یکاد ثنا برقہ یذهب بالابصار، اگر اس کی بجلیوں کی چمک بھی تمہاری نگاہوں میں پڑ جائے گی تو نگاہیں اندھی ہو جائیں گی۔ یقلب اللہ اللیل، ایک دوسری قدرت کا شاہکار، یہ تو بارش کا بتایا، اب دوسرا سنیے، رات و دن کو وہ پلٹتے رہتا ہے، پلٹتے رہتا ہے، ایسا نہیں کہ ہمیشہ رات ہی رہے، ایسا نہیں کہ ہمیشہ دن ہی رہے۔ ایک جگہ مسافر فاضل میں فرمایا
کہ بتاؤ اگر تمہارے لیے ہمیشہ رات کر دی جائے تو صبح کون لائے گا؟ چمک یا میاتی کو بالضیاء، روشنی کون لائے گا؟ اللہ لاتا ہے۔ اچھا ہمیشہ تمہارے لیے دن ہی کر دیا جائے تو تم اپنی نیند تھکان کیسے پوری کرو گے؟ یہ اللہ ہی لاتا ہے۔ پھر یہاں فرمایا ہم زمین رات اور دن کو پلٹتے رہتے ہیں، رات سے دن، دن سے رات۔ ان فی ذلک لعبرۃ، اس میں نصیحت ہے، نشانی ہے، عبرت ہے، لأولی الابصار، اس کے لیے جو بصیرت والے، سمجھ والے۔ اچھا پھر ایک قدرت کا شاہکار ہے، وہ کیسے کیسے بتاتے جا رہے ہیں، پہلے بارش کا، پھر رات و دن کا۔ اب سنیے، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، ہر زمین پر رینگنے والے کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، سبحان اللہ، ہر رینگنے والا۔ اب ان رینگنے والوں میں جو اہم ترین ہے ان کا ذکر فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، کچھ تو رینگنے والے ایسے ہیں جو پیٹ کے بل رینگتے ہیں، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے۔ اچھا پھر اس کے بعد وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، کچھ تو رینگنے والے ایسے ہیں جو دو پیر سے رینگتے ہیں، چلتے ہیں، انسان۔ پھر فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، کچھ جانوروں کو بھی ہم نے ایسے بنایا جو چار پیر والے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہماری قدرت کے نشانیوں۔ اچھا سب سے پہلے پیٹ والوں کا ذکر کیا، سینٹر میں انسانوں کا ذکر کیا، تھرڈ نمبر پہ چار پیروں والوں کا ذکر کیا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ جس کی کثرت زیادہ ہے اس کو پہلے بیان کیا۔ یہ کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو، حشرات الارض، یہ جو پیٹ سے چلنے والے ہیں یہ انسانوں کی تعداد سے بڑی تعداد میں ہے، اس وجہ سے پہلے ان کا ذکر کرنا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ انسان، تھرڈ نمبر پہ یہ چار پیر والے ہیں۔ اللہ پھر فرمایا یہ اتنا ہی نہیں، دو پیر، چار پیر اور پیٹ والے ہی نہیں، ہم چاہتے ہیں یخلق اللہ ما یشاء، جو چاہتے ہیں ہم پیدا کرتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اچھا سب کے ہم نگہبان بھی ہیں۔ ایک جگہ پارے 17 میں فرمایا قل من یخلقکم باللیل والنہار من الرحمن، رحمان سے تمہاری کون حفاظت کرتا ہے رات اور دن؟ ایک جگہ فرمایا کہ ہم ہی حفاظت کرتے ہیں۔ اچھا پھر یہ جو نظام ہے کائنات کا، صرف پیدا کر کے ان کو ادھورے نہیں چھوڑا، جاؤ محنت کرو، نوکری کر لو، کماؤ، دکان پہ جاؤ، مزدوری کرو، کماؤ کھاؤ، نہیں، دکان جائیں نہ جائیں، آفس جائیں نہ جائیں، ڈیوٹی پر جائیں نہ جائیں، مزدوری کریں نہ کریں، پیٹ بھر کھلاتا ہے، سبحان اللہ۔ 2 سال تک کووڈ-19 تھا، اس کی دکان کھلی تھی، اس کی آفس کھلی تھی، کبھی بھوکے سلایا ہے نا؟ نہیں، کیوں؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر ہر رہنے والے کو کھلانا میری ذمہ داری ہے، سبحان اللہ۔ اچھا ایسا نہیں کہ سب کو ایک ہی غذا، جیسے آپ ہم دعوت کرتے ہیں ایک 50-100 آدمیوں کی، 200 آدمیوں کی، 1000-2000 آدمیوں کی، کیا کرتے ہیں اس میں؟ ہر ایک کا الگ الگ تو نہیں ہوتا ہے کیا؟ اللہ ماشاءاللہ کوئی اگر ایسا ہے تو وہ بھی چند لوگوں کا الگ ہوتا ہے، لیکن سب کا ایک۔ لیکن میرے رب کی دعوت دیکھیے، ہر ایک کو الگ الگ ہے۔ کچھ پکا ہوا کھاتے ہیں، کچھ کچا کھاتے ہیں، پکے ہوئے کو الگ نظام، کچا والوں کے لیے الگ نظام، کچھ تو زمین سے نکلتے ہی کھاتے ہیں ان کے لیے الگ نظام، کچھ تو خالص گوشت کھاتے ہیں جیسے مچھلیاں اور سمندری مخلوق، ان کے لیے گوشت کا انتظام، کچھ تو پھل فروٹ کھاتے ہیں ان کے لیے وہ انتظام، کچھ تو پتے کھاتے ہیں ان کے لیے وہ۔ یہ کیسا پورا انتظام کیسے کرتا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ بس یہ آتے جائیں، نہیں، پورا نظام ہے اس کے پیچھے، ہر مخلوق کو روزی دیتا ہے۔ مشہور ہے ایک نبی کا واقعہ، گزر رہے تھے، حضرت غالباً موسیٰ ہیں یا عیسیٰ ہیں، ایک پتھر ہے، کالی رات، انتہائی کالی اور انتہائی سیاہ کالا پتھر۔ موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، وہاں پر تسبیح کی آواز آئی، سبحان اللہ۔ انہوں نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، یہاں کون؟ اللہ کی تسبیح ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنے عصا سے اس پتھر پر مارو جو آپ کے سامنے ہے، انتہائی کالا پتھر ہے، مارے
ایک چھوٹا سا کیڑا اور اس کے منہ میں ہری سبز ایک پتا. اللہ نے کہا موسیٰ ذرا کان قریب کرو کیا کہہ رہا ہے سنا. تو حضرت موسیٰ نے کان قریب کیا تو دیکھا سبحان من یرانی، پاکیزگی ہے اس ذات کے لیے جو ایسے اندھیرے میں بھی مجھے دیکھتا ہے، وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، اور مجھے رزق دیتا ہے، مجھے کبھی نہیں بھولتا ہے. سبحان اللہ. یہ ان کی تصویر ہے. اچھا ایک بات ہے، رب کہیں ہو تو کسی کو بھلا سکتے ہیں، آج اس کو بھول گئے اس کو بھول گئے اس کو بھول گئے، لیکن رب ایک ہے تو بھولنے میں تکلیف نہیں ہوتی، یاد کرنے میں تکلیف نہیں ہوتی کہ وہ ایک ہی ہے. وہ ایک ہے، ہم سب کو یاد رکھتا ہے. وہ ایک ہے، ہم سب کو یاد رکھتا ہے. ہم سب ہو کر اس ایک کو یاد نہیں رکھتے. اللہ اکبر. کیا ہے وہ امجد حیدرآبادی کا ایک شعر ہے نا، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں. کمانے دھمانے. اچھا یہ جو جانور ہیں جن کا ذکر اللہ نے فرسٹ نمبر پہ کیا اور جو پیٹ سے جو چلنے والے ہیں، یہ کہیں ڈیوٹی کرتے ہیں، کسی کے پاس نوکری کرتے ہیں، کہیں محنت مزدوری کچھ نہیں، پھر انہیں رزق مل جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا رزق اور دولت کا دار و مدار عقل انسانی پر نہیں بلکہ فضل رحمانی پر ہے. سبحان اللہ. ورنہ اگر عقل ہی سے روزی کمائی جا سکتی تو یہ چوپائے، یہ جانور، یہ پیٹ سے چلنے والے کیا کھائیں، کہاں جیے کہاں. تو معلوم یہ ہوا کہ جو رزق کا دار و مدار ہے انسان کی نوکری، انسان کی ڈیوٹی یا انسان کے بزنس اور کاروبار پر نہیں، فضل رحمان پر ہے. کئی ایسی مخلوقات ہیں کہیں جاب نہیں کرتی لیکن پیٹ برابر بھر گئے. ایک صاحب کو یہ بات سمجھ میں نہیں ہے ایسا کیسا ہو سکتا. اللہ رزاق ہے تو پھر میں نوکری نہیں کروں، چھوڑ نوکری چھوڑ. جب جو کھلانا ہی ہے تو گھر میں کیوں وجہ کر جاتا جنگل چلے. صبح سے دوپہر ہو گئی، ایک خطرہ آب اندر نہیں گرا، ایک پانی کا ایک قطرہ ایک ڈراپ نہیں. سوچے بیٹا باتیں اللہ کھلاتا اللہ پلاتا. پھر خیال ہوا آدھا دن تو گزر ہی گیا ہے، ہو سکتا شام نے اب ان کے ذہن میں ایک کہیں سے ٹفن آئے یا کوئی بندہ لا کے ان کو اپنے ہاتھ سے یہ ذہن کھا ہو. شام ہو گئی، اچانک سامنے دیکھے شیر آ رہا ہے. بولے آئی میں ایک کھانے کی تلاش میں آئی، یہ بے روح کھانے کے واسطے آ جا رہا ہے. وہ آؤ دیکھا نہ تھا چھاڑ پر چلا گیا، درخت پہ چڑھ گئے. اور مثال مشہور ہے نا کہ شیر کو جھاڑ چڑھنا نہیں آتا ہے. واقعی تو ایسا ہے، یہ بات تحقیق سے ثابت ہے نہیں. ایسی چڑھ کے جھاڑ. اب یہ کیا کیا، اپنے منہ میں کوئی شکار پکڑ کے لایا، بازو جھاڑ کے نیچے ٹھہر کے جتنا کھانا تھا اس میں سے نوچ نوچ کے کھانا. اب جو بچ گیا پیروں سے ڈھکیل کے جھاڑ کے سہارے کنارے کر کے چلے. ابھی اوپر بیٹھ کے سب دیکھ رہے، اس کا وہ محنت کر کے شکار کر کے لا لیا، کھا لیا، جو بچا کچھ ہے وہ چھوڑ دے کے چلا. اب بازو سے ایک لگڑی اپاہج لومڑی شیر کے چلے جانے کے بعد جو بچا کچا تھا اس کو کھانے کے لیے آئے، اس کو کھانے کے لیے آئے. ماجرا سمجھ میں نہیں آیا. میں صبح سے یہاں بھوکا ہوں، میرے سامنے دو جنے کھا رہے ہیں، ایک شیر کھا کے گیا، ابھی بچا کچا لومڑی. آواز آئی، اے اشرف المخلوقات، میں نے تجھے شیر کی زندگی عطا کی ہے تاکہ تو بھی کھا، تیرے ماتحت جو ہیں ان کو بھی کھلا دے. سبحان اللہ. تو اپاہج لومڑی بن کر مت بیٹھ کسی کے سہارے، وہ لائے گا تو کھاؤں گا نہیں. تو کما، تو محنت کر، تیرا رزق میں نے ایسے طریقے سے دیا ہے اور تجھے میں ایسا رزاق ہوں
صرف رزق دینے کے نہیں، عقل دینا، صلاحیت دینا، علم دینا، تقوی دینا، پرہیزگاری دینا، یہ سب معنی رزاق کا ہے۔ ہاں پھر نظام قدرت کو بھی اگر آپ دیکھ لیتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ طور پر سے نیچے آ رہے تھے، سامنے قبرستان تھا، دیکھا کہ ایک شخص ایک میت کا کفن چرا کے جا رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ، بولے الہی اگر کھلانے کی ذمہ داری مجھے دیتا ہے، اس کو تو بھوکا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے لے لو، آنے کی ذمہ داری، تو کس کس کو کھلائیں گے، کتنے دیگچے چڑھائیں گے؟ کائنات میں اللہ صرف انسانوں کو کھلاتا ہے۔ اللہ ایک بکری کے بچے کو نہیں کھلا سکتے آپ، یہ نظام قدرت کو سمجھو۔ پھر اللہ نے فرمایا یخلق اللہ ما یشاء، اتنا ہی پیدا نہیں کیے ہیں اور پیدا کرتے رہیں گے قیامت تک۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور ہم نے واضح نشانیاں نازل کی ہیں، جس کو چاہتے ہیں درست راستے کی طرف رہنمائی عطا کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ و آلہ و اصحابہ اجمعین، الحمد للہ۔